معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین اشعار ہیں، نعت پاک کے ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، کہ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ اور کہیں کے سوا کا بیان ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، کہ کہیں گے سوا کا بیان ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، نہ ہو جس میں ذکر رسول معظم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے، نہ ہو جس میں ذکر رسول معظم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے۔ اور میرے جسم پر بال جتنے ہوتے نہیں، ملے زندگی تو سب بھی ہو قربان، کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنے، ملے زندگی وہ
مگر ایک پل کو بھی مان چھوٹے، مگر ایک پل کو بھی مان چھوٹے، حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، مگر ایک پل کو بھی مان چھوٹے، حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ سب جانتے ہی ہیں، بقرعید کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اور جو اللہ کا دوست ہو جائے، ایک تو وہ نبی، اور اللہ نے مزید فرما دیا کہ خلیل میرا دوست ہے۔ وہ ابراہیم جو ہے میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ تو اب فرشتے حیران ہیں، مولا تو نے اتنا مال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ دوست تو بنے گا ہی۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک 7 چکر لگانا، یہ یادگار ہے حج کے موقع پر کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننھے لختے جگر کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ دوڑتی تھی۔ جب پانی ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، جو کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، جو پانی مشکیزے میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بیٹا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کی ممتا کبھی کوہ صفا پہ دوڑتی ہے، ماں کی ممتا کبھی مربع پہ دوڑتی ہے، یہاں تک کہ اس بندی خدا نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا 7 چکر لگانا اتنی پسند آئی کہ امت مسلمہ جب تک حج کے لیے جاتی رہے گی وہ بھی صفا مروہ کے 7 چکر لگاتی رہے گی۔ ایسے ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسند آئی، اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے بندوں کو اللہ نے صاحب نصابوں کو حکم دے دیا، اے میرے بندو جو صاحب نصاب ہیں، استطاعت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، تم جب تک دنیا میں رہو گے اور تم اس لائق رہو گے کہ تم نصاب کو پہنچو، تو ہر سال تمہیں اپنے نام سے، اپنی جانب سے اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ یہ یادگاریں ہیں اللہ کے بندوں کی کہ اللہ کا حکم تو بعد میں آیا، یہ ادائیں اللہ کے بندوں کی اللہ کو اتنی پسند آ گئیں کہ اے دنیا والوں، میرے خلیل سے جب میں نے مال مانگا تو مال بھی دے دیا، جب میں نے جان مانگی تو میرے خلیل نے جان بھی دے دی، جب میرے خلیل سے میں نے اکلوتا بیٹا اسماعیل مانگا تو میرے خلیل نے کوئی گریز نہیں کیا، بے چوں چرا کیے ہوئے ماں اور باپ دونوں نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ادا اتنی پسند ہے، صبح و قیامت تک جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ اچھا، مال آ کے انسان جو ہے تھوڑا سا
ہٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال آ گیا، مال کی فراوانی ہو گئی، میرے پاس کمی نہیں، اب مجھے مسجد میں نہیں جانا، میرے پاس مال بہت ہے، مجھے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا، اب تو میں مالا مال ہو گیا۔ مگر وہ لینے والا جسے عطا کیا گیا ہے شاید وہ بھول جاتا ہے کہ جس خدا نے تمہیں عیش و آرام کی زندگی دی، جس خدا نے تمہیں یہ مال دیا ہے، آج تم نمازوں سے دور کیوں ہو، روزوں سے دور کیوں ہو، تم یہ متقی پرہیزگاریوں سے دور کیوں ہو؟ کیا اللہ کو بھول گئے؟ ایک دن وہ تھا کہ جب تم ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے، مگر اللہ نے تم پر فضل فرمایا اور اتنا مال دیا کہ تم نصاب تک پہنچتے ہو۔ اب اللہ کی راہ میں دینے سے گریز ہوتا ہے، مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ فرشتوں نے جب یہ اعلان سنا کہ اللہ فرماتا ہے ابراہیم میرا خلیل ہے، تو اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کو مال تو نے اتنا دے دیا ہے، وہ تو تیرا دوست بنے گا ہی، اس کی فکریں ختم ہو گئی ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، وہ تو مالا مال ہو گیا ہے، اب تو اسے اللہ اللہ کرنا ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اگر یہ بات ہے تو میرے خلیل کی آزمائش کر کے دیکھ لو کہ اسے مال سے اب زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ ایک فرشتہ تاریخ میں آتا ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ مہمان نواز بھی بہت تھے، اور آپ کے پاس بیل بھینس بکریاں اونٹ بہت بڑی تعداد میں تھیں، جنہیں آپ جنگل میں لے جاتے، ان کا ایک بڑا ریوڑ تھا، وہاں چراتے، خادم بھی ساتھ ہوتا اور اللہ بھی ہوتی رہتی۔ اور ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ مال مل جائے تو مال میں اتنے مگن کہ یاد خدا سے غافل ہو، مگر فرشتوں نے سوال کیا مولا مال دیا ہے، اس کے وجہ سے وہ تیرا دوست بنا ہوا ہے، وہ تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، مال نہیں ہوتا تو وہ دوست نہ بنتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے فرشتوں میرے ابراہیم کو آزما لو۔ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا، جہاں ابراہیم خلیل اللہ اپنی چرواگاہ میں جانوروں کو لے کے جاتے تھے، وہاں پاس کے ایک کھیت میں بیٹھ گئے اور کہنے لگا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے لگا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، یہ آواز ذکر خدا کی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک کھیت میں ایک انسان بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے کہا واہ بھائی واہ، تم ہو جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہو، مزہ آ گیا، ذرا اور کہو۔ فرشتہ کہتا چلا گیا، کہا ذرا اور کہو، فرشتہ کہتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ کچھ دیر تک کہتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا ابراہیم میں اپنی مرضی سے کہتا تھا وہ میں نے کہہ لیا، اگر تمہیں اللہ کی تسبیح پڑھوانا ہو تو اس کے پیسے چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہنے لگا قیمت یہ ہے جتنی بھیڑ بکریاں ہیں وہ سب میری ہو جائیں گی، میں اللہ کی تسبیح پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، ساری بکریاں تیری ہو گئیں، مگر تو اللہ کی تسبیح پڑھ، مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے دل کو سکون ہو رہا ہے، مجھے کیف چڑھ رہا ہے۔ فرشتے نے جب یہ انعام کی بات سنی اپنی قیمت لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے بکریاں اگر میری ہیں تو میں پڑھے دیتا ہوں۔ چند بار پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور پڑھ، تھوڑا اور پڑھا، فرمایا اور پڑھو، تو کہنے لگا ابراہیم جو قیمت دی تھی وہ میں پڑھ چکا ہوں، اور کچھ مال دو تو میں اللہ کی تسبیح تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ آپ نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جتنی گائے ہیں وہ سب میری ہیں، تب میں تمہیں اللہ کی تسبیح پڑھ کے سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا جتنی گائے ہیں وہ بھی تجھے دے دوں گا، مگر تو میرے خدا کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا رہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ فرشتہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں کہتا، ابراہیم نے نہیں کہا کہ انسان تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے پیسے لیتا ہے،
میرا مال تو لے جائے گا کوئی بات نہیں، فرمایا جا گائے بھی تیری ہو جائیں گی مگر تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، سبحان اللہ۔ وہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد جب وہ ٹھہر گیا تو آپ نے فرمایا اور پڑھ تھوڑا۔ وہ کہنے لگا تھوڑا پڑھوں گا، تھوڑا پڑھا۔ اس کے بعد کہنے لگا خلیل ابراہیم سنو، جو قیمت دی تھی وہ تو میں پڑھ چکا، اب میں نہیں پڑھنے والا۔ اب تمہارے پاس کوئی مال ہو تو بتاؤ، وہ بھی مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ باقی بچے ہیں۔ کہنے لگا اونٹ سب میرے ہو جائیں گے، میں اللہ کی تسبیح تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا اونٹ بھی تیرے ہو جائیں گے مگر تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگ، مجھے تسلی مل رہی ہے۔ کبھی روتے ہیں، کبھی بلکتے ہیں، آہیں بہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو گئے کہ دولت جاتی ہے تو کوئی بات نہیں مگر اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ تسبیح فرشتے نے بیان کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تھوڑی دیر تک پڑھتا رہا۔ ابراہیم نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے، ذرا اور سنا۔ کہنے لگا ابراہیم سنا تو بہت چکا ہوں، مال بھی میں تمہارا سب کچھ لے چکا ہوں، اب یہ بتاؤ اگر میں اب پڑھوں گا تو مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس مال ختم ہو گیا، بکریاں میں نے لے لی ہیں، گائے میں نے لے لی ہے، اونٹ کا مالک میں بن گیا ہوں، تمہارے پاس مال باقی ہی کہاں بچا، مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتی ہیں جناب ایک بات تو سن، گائے بکریاں اونٹ چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر خادم بھی تو چاہیے؟ کہا ہاں بالکل چاہیے۔ کہ بس ایسا کر، نہ تجھ سے روٹی مانگوں گا، نہ پانی مانگوں گا، نہ کپڑا مانگوں گا، میں تیری بکریاں بیچوں چرا چرایا کروں گا، تیرا خادم بن جاؤں گا، بس تو اللہ کی تسبیح بیان کر۔ دیکھیں جملوں پہ غور کریں کہ مال جاتا ہے یاد خدا میں، کوئی بات نہیں جائے۔ ابراہیم بتا رہے ہیں لوگوں مال دیا اس خدا نے ہے، اگر اسی کی راہ میں اس کی رضا کے لیے مال جائے تو کوئی بات نہیں ہے مگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ فرشتہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے اچھا تم میرے خادم بنو گے، میں بکریاں گائے اور اونٹیں چرواؤں گا، تمہیں خدمت کرنا پڑے گی۔ فرمایا ہاں میں تیار ہوں۔ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو سینے سے لگاتا ہے، ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے کہ جاؤ تم یہ فرشتوں دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم کے پاس مال بہت ہے اس لیے وہ تیرا شکر گزار بندہ بنا ہوا ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مال کا زیادہ ہونا اللہ کے قرب کی نشانی ہے، بلکہ بات یہ ہے مال تھوڑا ہو تب بھی اللہ کے قرب کی نشانی ہے، بس اللہ جسے توفیق عطا فرما دے۔ رونے لگا، سینے سے لگا، ابراہیم میں نہ تیری بکریاں لیتا ہوں، نہ تیری گائے لیتا ہوں، نہ میں تیرے اونٹ لیتا ہوں، بس میں نے تو تیرا امتحان لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے امتحان میں کامیاب بنا دیا ہے، یہ سب تیرا ہی مال ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جو دھن دولت والے، اچھی اچھی فیکٹریاں والے، اچھے اچھے کارخانے والے، ایئر کنڈیشن کمرے والے، ہم ایسی کاروں میں ٹہلنے والے کہ ہمیں دنیا بھول گئے ہیں، اپنی عیش و آرام میں لگ گئے ہیں، ذرا یہ تو سوچو یہ دینے والا ہے کون؟ جب ہم ذرا یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھوں سے کام کرنا، محنت کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور عطا کرنے والا بے حساب دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔